بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ڈسکشن کا ہمارا موضوع سمپلی جو ہے وہ اسمال ٹو میڈیم انٹرپرائزز کی جو ایک نئی ٹیکسیشن اور ایک نئی رجیم اس بجٹ کے اندر دی گئی ہے. آج ہم تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے, اس میں ٹیکسیشن کس طریقے سے ہو رہی ہے اور اس میں کیا بینیفٹس ہیں مینوفیکچرر کے لیے. یہ ساری ڈسکشن ہوگی آج ہماری. تو سب سے پہلے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اسکیم جو ہے یہ ہے کس کے لیے, اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اور یہ اسمال ٹو میڈیم کو ڈفرینٹ کیوں رکھا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں انہوں نے مینوفیکچرر کو خاص طور پہ, اور چھوٹا مینوفیکچرر جو بالکل ابھی ایک سٹارٹنگ پوزیشن کے اندر ہے, اس کو انہوں نے اس کی جو ٹیکسیشن ہے اور ٹیکسیشن میں جو اسٹرکچر ہے اس کو ایکسٹریملی سمپلیفائی کیا ہے, اور اس کے جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ بھی کافی حد تک انہوں نے اس کو لوور کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے, اگر ہم ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کی بات کریں تو یہ اسپیسیفکلی مینوفیکچررز کے لیے ہے. صرف اور صرف وہ تمام افراد جو مینوفیکچررز ہیں, اور مینوفیکچرنگ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے, جو لوگ اس کرائیٹیریا میں میٹ کرتے ہیں وہ ایلیجیبل ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ ان کا پریسیڈنگ ٹیکس ایئرس کے اندر جو ہے وہ ٹرن اوور جو ہے وہ 250 ملین سے بڑا نہ ہو, اور ایسے تمام افراد جو ہیں وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس اسکیم کو آپٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹیکسیشن کے لیے. اور تھرڈلی ایف بی آر نے تھوڑی سی ریکوائرمنٹ یہ بھی ساتھ دی ہے کہ اگر آپ اس کیٹیگری کے اندر آنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس ٹیکس کو اویل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو دو جگہ پہ اپنی رجسٹریشن کرانی پڑے گی. دو میں سے ایک جگہ پہ, یا تو آپ سمیڈا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, اسمال ٹو میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو ویب سائٹ ہے, یا سیکنڈ آپشن آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ ایف بی آر کے اوپر جو ہے وہ آئرس میں ایک رجسٹریشن فارم اویلیبل کر دیا جائے گا, جو کہ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. ہوپ فلی سون ایف بی آر یہ کر دے تو آپ اپنی رجسٹریشن وہاں پہ بھی کروائیں گے. تو یہ تھوڑا سا ہے کہ یہ اسکیم ہے کس کے لیے اور ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے. اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکس اسٹرکچر ہے وہاں پہ کتنی ریلیف دی گئی ہے. اگر ہم ٹیکس اسٹرکچر کی بات کریں تو اس میں انہوں نے دو کیٹیگریز رکھی ہیں, اور نارمل اور فائنل ٹیکس دونوں طرح کی جو ٹیکسیشن ہے اس کی آپشنز جو ہیں یہاں پہ رکھ دی گئی ہیں. فرسٹ کیٹیگری کی اگر میں بات کروں تو اس میں انہوں نے ایسے چھوٹے مینوفیکچرر کو رکھا ہے جن کا ایک سال کے دوران جو ٹرن اوور ہے وہ 100 ملین تک ہے. 100 ملین سے زیادہ ان کا ٹرن اوور نہیں ہے, وہ کیٹیگری 1 میں آتے ہیں. کیٹیگری 2 کے اندر جو انہوں نے رکھا ہے کہ ایسے تمام مینوفیکچررز جن کی ٹرن اوور اینول جو ہے وہ 100 سے زیادہ اور 250 سے نیچے ہے, ایسے تمام جو مینوفیکچررز ہوں گے وہ کیٹیگری 2 کے اندر آئیں گے. اب 1 by 1 ان کی ٹیکسیشن میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر کوئی مینوفیکچرر جو ہے وہ آپٹ کرتا ہے کہ میں نارمل کے تحت اپنا ٹیکس دینا چاہتا ہوں, تو وہ اس سیکشن کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جب آپٹ کریں گے تو جو بھی آپ آپٹ کریں گے اس سے پھر اگلے 3 سال جو ہیں آپ کنسسٹنٹ رہیں گے. یعنی کہ اگر آپ نے نارمل سلیکٹ کیا تو آپ اگلے 3 سال نارمل ٹیکس کے انڈر جو ہیں, یہ نارمل ٹیکس رجیم ہے جسے ہم NTR کہتے ہیں, اس کے انڈر ہی اپنا ٹیکس دیں گے. اور اگر آپ فائنل ٹیکس جو ہے وہ چوز کرتے ہیں تو اس صورت میں پھر اگلے 3 سال آپ فائنل کی کیٹیگری میں ہی رہیں گے اور فائنل کے انڈر ہی اپنا ٹیکس دیں گے. ٹیکس کتنا ہے انہوں نے کیٹیگری 1 کے لیے, یعنی کہ 100 ملین تک کی جو کیٹیگری ہے اس کے لیے 7.5% ٹیکس رکھا ہے نارمل کے اندر, پروفٹ کے اوپر جو ٹیکس لگے گا آپ کا. اور اگر آپ کی جو ہے وہ اینول ٹیکس ٹرن اوور جو ہے وہ 100 ملین سے ایکسیڈ کرتا ہے, اس صورت میں آپ نے جو ہے وہ 15% ٹیکس دینا ہے. یہ ہے کہ اگر آپ نارمل جو ہے وہ چوز کر رہے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ فائنل ٹیکس چوز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نارملی جو فائنل ٹیکس کی رجیم ہے وہ ٹرن اوور کے اوپر جو ہے اس کو ہٹ کرتی ہے. تو ٹرن اوور کے لیے کیٹیگری 1 میں انہوں نے 0.25% رکھا ہے آف دا ٹرن اوور, اور اگر آپ کیٹیگری 2 میں چلے جاتے ہیں ڈیو ٹو یور ٹرن اوور تو اس صورت میں آپ کو 0.5% جو ہے وہ ٹیکس دینا ہوگا, اور یہ ٹیکس جو ہے وہ فائنل ہوگا آپ کے لیے. اور کیٹیگریز کی جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لمٹ ہے, جو تھریش ہولڈ اس آپ کو دیا گیا ہے وہ 250 ملین کا ہے. اگر تو آپ کسی سال میں بھی 250 ملین کراس کرتے ہیں تو آپ اس اسکیم سے آٹومیٹیکلی نکل جاتے ہیں, اور فیوچر میں پھر کبھی بھی اس کے اندر یہ کہ ارریووکیبل ہے, ارریورسیبل آپ ہو جاتے ہیں, آپ دوبارہ اس اسکیم میں نہیں آ سکتے چاہے اگلے سالوں میں آپ کا ٹرن اوور
250 ملین سے کم ہی کیوں نہ ہو. اور بات کرتے ہیں اب ود ہولڈنگ ٹیکسز کے حوالے سے. تو ود ہولڈنگ ٹیکسز جو ہیں وہ اس کے اوپر اسی طرح ہی لاگو ہوتے ہیں, لیکن جو ایس ایم ای ہوگی اس کے لیے جو ود ہولڈنگ ٹیکسز ہوں گے جیسے 153(1)(a) کا ہے, تو وہ جو ہیں وہ ایڈجسٹیبل ہوگا اس کے لیے. اور ایک اور ریلیف ان کو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا منیمم ٹیکس 113 سیکشن کا جو ہے وہ بھی لاگو نہیں کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ باقی جو پروویژنز ہیں, باقی جو حدود و قیود ہیں انکم ٹیکس کے, وہ ایس ایم ای سیکٹر کے اوپر اسی طرح ہی لاگو ہوں گے, جیسے کہ ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں, اس کے علاوہ ود ہولڈنگ کی فائلنگز ہیں, باقی ڈیٹس ہیں, ڈیڈ لائنز ہیں اور پینلٹیز ہیں, وہ ان کے اوپر اسی طرح ہی چارج کی جائیں گی. اور آپ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں ان کے آڈٹ کے اوپر. ان کو انہوں نے آڈٹ کی میں بھی بڑی ریلیف دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایس ایم ای جو ہے وہ آپٹ کرتی ہے فائنل ٹیکس کے لیے, تو اس صورت میں اس کا جو ہے 177 کے اندر یا 214(c) کے اندر کسی قسم کا کوئی آڈٹ کال نہیں کیا جائے گا, وہ آڈٹ سے استثناء ہوگی. اور اگر آپ آتے ہیں, اگر کوئی ایس ایم ای جو ہے وہ آ جاتی ہے نارمل ٹیکس چوز کرتی ہے, تو اس صورت میں انہوں نے کنڈیشن یہ رکھی ہے کہ اگر وہ اپنا ٹیکس اینولی جو ہے وہ اپنا ایف ٹی آر کے ریٹ سے کم کراتی ہے. اگر کیٹیگری 1 میں ہے تو اس نے جو ٹیکس ٹوٹل جمع کرایا ہے وہ 0.25% سے بھی کم جمع کرا گئی ہے, یا کیٹیگری 2 میں انہوں نے 0.5% سے بھی کم ٹیکس جمع کرایا جو کہ منیمم ایف ٹی آر میں بنتا تھا, اس صورت میں ان کا آڈٹ جو ہے وہ کال کیا جائے گا. اس کے علاوہ بیلٹنگ میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹوٹل ایس ایم ایز ہوں گی اس کا 5% سے زیادہ سلیکشن جو ہے وہ آڈٹ میں بھی ان کی نہیں ہوگی. تو آڈٹ میں بھی انہیں کافی حد تک جو ہے وہ یہاں پہ ریلیکس کیا گیا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک سنیپ شاٹ تھا جو ابھی نئی ٹیکس رجیم جو ہے وہ لائی جا رہی ہے, اور اس سے ان کو کافی حد تک جو ہے وہ ریلیف دیا گیا ہے. یہ تھی کچھ آج ہم نے ڈسکشن کی ان ڈیٹیل. اگر آپ کو کوئی سوال ہے ایس ایم ای کے حوالے سے, ایس ایم ای کی ٹیکسیشن کے حوالے سے, تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں کمنٹس کے اندر بھی. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اور ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.